Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 4تھی جلد، جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح، نجات، کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتے ہیں، اس 4تھی جلد کی 6ٹھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب المحبہ والشوق والانس والرضا، یعنی محبت، شوق، انس اور رضا کے بیان میں. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب المحبہ والشوق والانس والرضا، یعنی محبت، شوق، انس اور رضا کے بیان میں. محبت تمام مقامات میں انتہائی بلند مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے کہ محبت کے بعد جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب اس کے توابع ہیں، جیسے شوق، انس اور رضا، اور اس سے پہلے جتنے مقامات ہیں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں، جیسے توبہ، صبر اور زہد. محبت کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں اگرچہ ان کا وجود نادر ہے، لیکن مومنین کے قلوب ان پر ایمان کے امکان سے خالی نہیں ہوتے. لیکن محبت الہی پر ایمان لانا مشکل ہے، اسی لیے بعض علماء نے اس کے امکان کی نفی کی ہے اور محبت الہی کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی اطاعت و عبادت پر مواظبت کی جائے. جہاں تک حقیقی محبت کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محال ہے، کیونکہ ایسی محبت صرف اپنی جنس اور مثل سے کی جاتی ہے. ان علماء نے صرف محبت ہی کا انکار نہیں کیا، بلکہ انس، شوق، لذت مناجات اور محبت کے باقی تمام لوازم کی نفی بھی کی ہے. اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم حقیقت حال بیان کریں. اس کتاب میں پہلے ہم محبت کے شرعی شواہد بیان کریں گے، پھر اس کی حقیقت اور اسباب پر روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد یہ بتلائیں گے کہ محبت کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سب سے بڑی لذت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت ہے، اور یہ لذت آخرت میں ان لوگوں کے لیے 2 چند ہوگی جو دنیا میں اس کی معرفت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قوت پیدا کرنے والے اسباب کون سے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ محبت کے باب میں مختلف نظر آتے ہیں. پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے قاصر ہیں. محبت پر اس تفصیلی بحث کے بعد ہم شوق کے معنی بتلائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت کے علامات بیان کریں گے. پھر انس باللہ کے معنی مذکور ہوں گے. اس کے بعد رضا کے معنی اور اس کے فضائل کا ذکر ہوگا. آخر میں محبین کی حکایات اور ان کے اقوال تحریر کیے جائیں گے. محبت الہی کے شرعی دلائل. تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. سوال یہ ہے کہ اگر محبت فرض ہے تو اس کے وجود کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جن لوگوں نے محبت کی تفسیر اطاعت پر مواظبت سے کی ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ طاعت تو محبت کا ثمرہ ہے اور اس کا تابع ہے. پہلے محبت ہوتی ہے، پھر محبوب کی اطاعت ہوتی ہے. پہلے ہم دلائل بیان کرتے ہیں. آیات و روایات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 54، جن سے اس کو محبت ہوگی اور ان کو اس سے محبت ہوگی.
والذین آمنوا اشد حبا للہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 156، اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔ ان دونوں آیات سے نہ صرف یہ کہ محبت کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ اس میں شدت اور خفت کے تفاوت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بہت سی روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ابو ذریں عقیلی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ احمد کی حدیث ہے، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بندے کے نزدیک ان دونوں کے سوا سے محبوب تر ہوں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک غیر سے محبوب تر نہ ہوں۔ ایک جگہ یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، لا یؤمن العبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، پارہ نمبر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہوں۔ ایک روایت میں ومن نفسہ کے الفاظ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ یہ خطاب تہدید اور انکار کے اسلوب میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمتی واحبونی یحب اللہ ایایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس نعمت کے لیے جو وہ تمہیں ہر صبح عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلسی کے لیے تیار رہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مصیبت کے لیے تیار رہو، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مفعل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو مینڈھے کی کھال اپنے کمر سے لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا دل روشن کر دیا ہے۔ میں نے اسے اس کے والدین کے پاس دیکھا ہے جو اسے عمدہ چیزیں کھلایا پلایا کرتے تھے، اور اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال بنا دیا ہے، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے اس وقت تک جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے کہا کہ کیا تم نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو ہلاک کر دیتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، کیا تم نے کوئی ایسا محب دیکھا ہے جو اپنے محبوب سے ملاقات کرنا پسند نہ کرتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب تم روح قبض کر لو، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں
میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل روایت نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ امر صرف انہی بندگان خدا کے قلوب پر منکشف ہوتا ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ملاقات کا سبب ہے تو ان کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ ان کا کوئی اور محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی کشش محسوس کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا، اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء والبارد ماء البارد۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الدعوات میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی محبت بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دیں، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر۔ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش وہ یہ سن کر ہوئے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے کو جو ذائقہ ملتا ہے وہ اسے دنیا کی طلب سے روک دیتا ہے اور تمام انسانوں سے اسے وحشت زدہ کر دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جو دنیا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس میں زہد کرتا ہے۔ مومن لہو میں مشغول نہیں ہوتا کہ دنیا سے غافل ہو جائے، وہ جب فکر کرتا ہے، غم کرتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں روکتیں، دنیا کے باعث وہ کیسے رک سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر 3 ایسے شخصوں پر ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ متغیر تھا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ دوزخ کے عذاب کے خوف سے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی خائفین کو ضرور محفوظ رکھے گا۔ آپ کچھ اور آگے بڑھے، وہاں 3 ایسے شخص ملے جو پہلے والوں سے بھی کمزور، لاغر، زرد روح تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جنت کے شوق میں ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز ضرور عنایت فرمائے گا جس کے تم مشتاق ہو۔ آپ اور آگے بڑھے، وہاں 3 ایسے شخص ملے جو پچھلے لوگوں سے زیادہ کمزور تھے اور جن کا رنگ پہلوں سے زیادہ متغیر تھا، اور ان کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ گویا چہروں پر آئینے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ہی لوگ مقرب ہو۔ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو برف پر سویا کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے سردی محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ جو شخص محبت الہی میں گرم ہو اس پر سردی کا اثر نہیں ہوتا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز امتوں کو ان کے انبیاء کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی اس طرح کہا جائے گا، اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں انہیں اس طرح آواز دی جائے گی، اے اللہ کے دوستوں، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ آواز سن کر ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔
حرم ابن حبان کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس توجہ کی حلاوت پاتا ہے تو پھر نہ دنیا پر خواہش کی نگاہ ڈالتا ہے اور نہ آخرت پر کاہلی کی نگاہ ڈالتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے دنیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عفو تمام گناہوں کو سمیٹ لیتا ہے، اس کی رضا کا کیا حال ہوگا، اور رضا تمام امیدوں پر محیط ہوتی ہے۔ اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبت عقل و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور اس کی مودت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مودت غیر اللہ کو بھلا دیتی ہے۔ اس کے لطف کا کیا عالم ہوگا۔ بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے، مجھے تیرے حق کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تجھے میرے حق کی قسم ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالی کی ذرہ بھر محبت 70 برس کی اس عبادت سے بہتر ہے جو محبت سے خالی ہو۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے صحن میں مقیم اور تیری ثنا میں مشغول ہوں۔ تو نے مجھے کم عمری ہی سے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے اور اپنی معرفت کا لباس پہنا رکھا ہے اور اپنے لطف سے نواز رکھا ہے، اور تو مجھے احوال، اعمال، ستر، توبہ، زہد، شوق، رضا اور محبت میں بدلتا رہا ہے۔ تو مجھے اپنے حوضوں سے سیراب کرتا ہے، اپنے باغوں میں گھماتا ہے۔ میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ اب جب کہ میری مونچھیں نکل آئی ہیں اور کچھ قدرت حاصل ہو گئی ہے تو میں آج بڑا ہو کر تجھ سے کیسے منحرف ہو جاؤں، جب کہ تو بچپن ہی سے مجھے اپنا مانوس بنائے ہوئے ہے، اور اب میں ان امور کا عادی ہو گیا ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گا تیرے ہی گرد منڈلاؤں گا اور تیرے ہی سامنے آہوزاری کروں گا، کیونکہ میں محب ہوں، اور ہر محب کو اپنے حبیب سے شغف ہوتا ہے اور غیر سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے شمار آیات، روایات اور آثار ہیں، اور اتنی واضح ہیں کہ بیان کی محتاج نہیں۔ اگر کچھ پیچیدگی ہے تو محبت کے معنی میں ہے، اس لیے اب ہم محبت کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں۔ محبت کی حقیقت، اس کے اسباب اور اللہ کے لیے بندے کی محبت کے معنی۔ یہ موضوع اس وقت تک پوری طرح واضح اور قابل فہم نہیں ہوگا جب تک یہ بیان نہ کیا جائے کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب اور شرائط کیا ہیں، اور اللہ کے لیے بندے کی محبت کے معنی کیا ہیں۔ پہلے ہم کچھ بنیادی امور لکھتے ہیں۔ محبت کی حقیقت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معرفت اور ادراک نہ ہو، اس لیے کہ انسان صرف اس چیز سے محبت کر سکتا ہے جس کا ادراک رکھتا ہو۔ اسی لیے یہ وصف جمادات میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ نہ ان میں ادراک ہوتا ہے اور نہ معرفت، بلکہ یہ زندہ ادراک رکھنے والے کا وصف ہے۔ پھر مدرکات یا تو مدرک کی طبیعت کے موافق اور مطابق ہوتے ہیں اور اسے لذت دیتے ہیں، یا اس کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں، یا مدرک پر نہ لذت کے اعتبار سے اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ اذیت کے اعتبار سے۔ اس طرح مدرکات کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے مدرکات سے جو مدرک کی طبیعت کے موافق اور اس کے لیے لذت بخش ہوتے ہیں۔ مدرک کو محبت ہوتی ہے اور جس کے ادراک سے مدرک کو نفرت یا تکلیف ہو وہ اس کے نزدیک مبغوض ہوتے ہیں، اور جن مدرکات سے نہ لذت ملتی ہے اور نہ تکلیف ہوتی ہے وہ نہ محبوب ہوتے ہیں اور نہ مبغوض۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز سے مدرک کو لذت ملتی ہے وہ اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، اور اس کے محبوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف
رغبت اور میلان ہوتا ہے، اور مبغوض ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہے۔ گویا محبت یہ ہے کہ طبیعت اس چیز کی طرف مائل ہو جس سے اسے لذت ملتی ہے۔ اگر یہ میلان شدید اور پختہ ہو جاتا ہے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اسی طرح بغض یہ ہے کہ طبیعت اس چیز سے متنفر ہو جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور جب یہ نفرت شدید ہو جاتی ہے تو اسے مقت کہتے ہیں۔ مدرکات حواس اور محبت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب محبت ادراک اور معرفت کے تابع ہوئی تو اس کی تقسیم بھی اسی طرح ہوگی جس طرح مدرکات اور حواس کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر حس کے لیے مدرکات میں سے مخصوص چیز کا ادراک ہے، اور ہر حس کو بعض مدرکات سے لذت ملتی ہے، اور اسی لذت کی بنا پر طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور طبع سلیم کے نزدیک وہ مدرکات محبوب ہوتی ہیں۔ مثلا آنکھ کی لذت ان مدرکات سے ہے جو آنکھ سے محسوس ہوتی ہے، جیسے خوبصورت چیزیں اور حسین و جمیل چہرے، اور کان کی لذت ان مدرکات سے ہے جو کان سے محسوس ہوتی ہیں، جیسے مسحور کن نغمے اور فرحت بخش آوازیں۔ ناک کی لذت ان مدرکات سے ہے جو ناک سے محسوس ہوتی ہیں، جیسے عمدہ خوشبوئیں۔ اسی طرح ذائقے کی لذت غذاؤں میں ہے، لمس کی لذت گداس اور نرم چیزوں میں ہے، کیونکہ یہ مدرکات حواس کو لذت دیتے ہیں، اس لیے محبوب سمجھے جاتے ہیں، اور طبع سلیم کو ان کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے نزدیک تمہاری 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو محبوب قرار دیا، جس کا تعلق صرف سونگھنے سے ہے، آنکھ اور کان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور اسے انتہائی محبوب فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے چھٹی حس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ جہاں تک حواس خمسہ کی لذات کا تعلق ہے، ان میں حیوانات بھی انسان کے شریک ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص محبت کو حواس خمسہ کے مدرکات پر منحصر کر کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حواس سے ادراک نہیں ہوتا، اس لیے اس کی محبت بھی نہیں ہو سکتی، اس صورت میں ہم انسان کے لیے جو خصوصیت فرض کر رہے ہیں وہ غلط ہوگی اور چھٹی حس لغو ہو جائے گی، جس کی بنیاد پر انسان حیوانات سے ممتاز ہے، اور جس کو عقل، نور، قلب یا کسی اور لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کہنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ باطن کی بصیرت ظاہر کی بصیرت سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ آنکھ کی بنسبت قلب زیادہ ادراک کر لیتا ہے، اور ان معانی کا جمال جن کا ادراک عقل سے ہوتا ہے، ان صورتوں کے جمال سے کہیں زیادہ ہے جو آنکھ سے محسوس کی جاتی ہے۔ اس لیے قلب کو ان امور شریفہ الہیہ کے ادراک سے زیادہ مکمل لذت ملے گی جو حواس کے دائرہ ادراک سے خارج ہیں، اور ان کی طرف طبع سلیم اور عقل صحیح کا میلان زیادہ قوی ہوگا۔ اور محبت کے معنی ہی یہ ہیں کہ قلب اس چیز کی طرف مائل ہو جس کے ادراک میں لذت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بہائم کے درجے میں ہو اور حواس کے ادراک سے تجاوز نہ کر سکتا ہو۔ محبت کے اسباب۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اور کبھی اپنے نفس کی خاطر غیر سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر سے اس کی ذات کی خاطر محبت کرے، اپنے نفس کے لیے نہ کرے؟ جہاں تک ضعفاء کا سوال ہے وہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان غیر سے صرف اس کی ذات کے لیے محبت کرے اور اپنی ذات سے اس کی محبت کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن حق بات یہ ہے کہ ایسی محبت ممکن بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ اس لیے ہم محبت کے اسباب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔
جاننا چاہیے کہ ہر زندہ کے نزدیک اس کا پہلا محبوب خود اس کا نفس اور اس کی ذات ہے، اور نفس سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طبیعت اپنے وجود کے دوام کی طرف مائل ہے اور اپنے عدم اور ہلاکت سے متنفر ہے۔ فطرتاً محبوب وہی چیز ہوتی ہے جو محبت کرنے والے کے لیے مناسب ہو، اور نفس کے لیے دوام وجود سے زیادہ کیا چیز موافق ہو سکتی ہے، اور عدم و ہلاکت سے بڑھ کر کیا چیز مخالف ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی سے محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ نفرت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اسے مرنے کے بعد ہونے والے عذاب کا خوف ہوتا ہے یا اس تکلیف سے ڈرتا ہے جو روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس طرح مرے کہ جاں کنی کی کوئی اذیت نہ ہو اور نہ عذاب کا خوف ہو، تب بھی وہ موت پر آمادہ نہیں ہوگا اور موت ہی کو برا سمجھے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے تو وہ واقعتاً موت کو محبوب رکھتا ہے، لیکن یہ محبت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مرنے کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مصائب اور شدائد کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان بالطبع ہلاکت اور عدم سے نفرت کرتا ہے اور دوام وجود سے محبت کرتا ہے، اور جس طرح دوام وجود محب ہے اسی طرح کمال وجود بھی محبوب ہے، اس لیے کہ ناقص میں کمال نہیں ہوتا اور نقصان بھی کمال کی بنسبت عدم ہے، اور عدم خواہ صفات کا ہو یا وجود کا قابل نفرت چیز ہے۔ جس طرح اصل وجود کا دوام محبوب ہے، اسی طرح صفات کمال کا وجود بھی محبوب ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی سنت کے مطابق انسانی سرشت میں ودیت فرما دیا ہے، اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کا محبوب اول اس کی ذات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، مال، اولاد، اہل خاندان اور احباب کی سلامتی محبوب ہوتی ہے۔ اعضاء کی سلامتی اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ کمال وجود اور دوام وجود ان پر موقوف ہے۔ مال اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ یہ دوام وجود کا آلہ ہے، باقی تمام چیزوں کو بھی اسی طرح قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ انسان ان اشیاء سے خود ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ ان کا تعلق اس کے دوام وجود اور کمال وجود سے ہے۔ اپنے لڑکے سے محبت کرتا ہے اگرچہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خاطر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے باوجود محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے مرنے کے بعد وجود میں اس کا قائم مقام بننے والا ہے۔ نسل کا باقی رہنا بھی ایک طرح سے وجود کا بقا ہے، اور کیونکہ دائمی بقا ملنے والی شے نہیں ہے، وہ اس کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے۔ اس نے اپنی نسل کی بقا میں اس خواہش کی تکمیل کی صورت تلاش کی اور ایسے شخص کی بقا کو محبوب جانا جو آئندہ اس کا قائم مقام ہوگا۔ وہ اس کا لڑکا ہے، اسے جسم کا ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم اگر اس شخص کو اپنے نفس اور لڑکے کے قتل میں اختیار دیا جائے تو وہ اپنے نفس کی بقا کو لڑکے کی بقا پر ترجیح دے گا، بشرط یہ کہ اس کی طبیعت معتدل ہو، اس لیے کہ لڑکے کی بقا بظاہر اس کی بقا ہے لیکن حقیقت میں اس کی بقا نہیں ہے۔ یہی حال اقارب اور اہل خاندان کا ہے، وہ ان سے صرف اپنے نفس کے کمال کی خاطر محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے ذریعے اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہے اور ان کے کمال کو اپنے لیے باعث فخر، مال، عیال اور خارجی اسباب انسان کے لیے بازوؤں کی طرح ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے اور وجود کا کمال اور دوام طبعاً محبوب ہوتا ہے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات کا کمال اور دوام محبوب ہوتا ہے، اور ان امور کے برعکس امور مکروہ ہیں۔ یہ ہے محبت کے اسباب میں سے پہلا سبب۔
محبت کا دوسرا سبب احسان ہے۔ انسان بندہ احسان ہے اور قلوب کی سرشت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ظلم کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، مجھ پر کسی فاجر کا احسان نہ رکھنا کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔ اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ محسن کے لیے دل کی محبت فطری اور اضطراری ہوتی ہے، نہ اسے دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو نفرت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کبھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے، مگر اس کا احسان اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو محبت کے اس سبب کا مال بھی وہی ہے جو پہلے سبب کا ہے، اس لیے کہ محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی مال یا دوسرے ایسے اسباب سے اعانت کرے جو دوام وجود یا کمال وجود تک پہنچانے والے ہوں یا ان لذائذ کے حصول میں معین ہوں جن سے وہ وجود تیار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ اعضائے انسان اس کے لیے محبوب ہوتے ہیں کہ ان سے کمال وجود ہوتا ہے اور یہی مطلوب عین کمال ہے، جبکہ محسن مطلوب عین کمال نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی وہ اس کا سبب بنتا ہے، جیسے طبیب صحت اعضاء کے دوام کا سبب بنتا ہے۔ یہاں دو محبتیں ہیں، ایک صحت اعضاء کی محبت اور دوسرے اس طبیب کی محبت جو صحت اعضاء کا باعث ہے، اور ان دونوں محبتوں میں فرق ہے، اس لیے کہ صحت اپنی ذات سے محبوب ہوتی ہے اور طبیب اپنی ذات سے محبوب نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ وہ صحت کا سبب ہے۔ اسی طرح علم اور استاد دونوں محبوب ہوتے ہیں، مگر علم اپنی ذات سے محبوب ہوتا ہے اور استاد اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ وہ محبوب علم کے حصول کا سبب ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء بھی محبوب ہوتی ہیں اور درہم و دینار بھی محبوب ہوتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء سے محبت ذاتی ہوتی ہے اور درہم و دینار سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ان اشیاء کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں میں صرف مرتبے کا فرق ہے، ایک پہلے سے ہے اور دوسری بعد میں۔ جہاں تک اپنے نفس کی محبت کا سوال ہے وہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص محسن سے اس کے احسان کے باعث محبت کرتا ہے وہ اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان سے محبت کرتا ہے۔ احسان محسن کا ایک فعل ہے، اگر محسن یہ فعل انجام نہ دے تو محبت باقی نہ رہے، اگرچہ محسن کی ذات اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر جس قدر احسان کم ہوتا ہے اسی قدر محبت بھی کم ہوتی ہے، اور جس قدر زیادہ ہوتا ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ گویا محبت کی کمی یا زیادتی احسان کی کمی یا زیادتی پر موقوف ہے۔ محبت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی ذات کی وجہ سے محبت کی جائے، نہ کہ کسی ایسے حظ اور منفعت کے لیے جو اس کی ذات سے حاصل ہونے والا ہے، بلکہ اس کی ذات ہی عین منفعت ہو، اور یہی وہ حقیقت اور دائمی محبت ہے جس کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ محبت دائمی رہنے والی ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے حسن و جمال کی محبت۔ ہر جمال کا ادراک کرنے والے کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اور یہ محبت صرف عین جمال سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے، اور لذت اپنی ذات سے محبوب ہوتی ہے، غیر سے محبوب نہیں ہوتی۔ تم یہ گمان مت کرو کہ اچھی صورتوں کی محبت صرف قضائے شہوت کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ قضائے شہوت ایک الگ لذت ہے۔ بعض
بعض اوقات اس کے لیے بھی اچھی صورتوں سے محبت کی جاتی ہے اور خود جمال کا ادراک بھی لذیذ ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ لذاتی ہی بھی محبوب ہو۔ اس کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سبزہ زار اور آب رواں کے مناظر محبوب ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سبزہ کھایا جاتا ہے اور پانی پیا جاتا ہے یا دیکھنے کے علاوہ بھی ان سے کوئی منفعت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزہ اور آب رواں اچھا لگتا تھا، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمام طباع سلیمہ خوبصورت پھولوں، غنچوں، عمدہ تصویروں اور خوش آواز پرندوں سے لذت حاصل کرتی ہیں، اور بہت سے ان کے نزدیک ان کے ذریعے اپنا دل بہلاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں لذیذ ہیں اور ہر لذیذ چیز محبوب ہوتی ہے۔ ہر حسن و جمال کے ادراک میں لذت ہے۔ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جمال بالطبع محبوب نہیں۔ اس لیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالی جمیل ہے تو لا محالہ وہ اس شخص کے نزدیک محبوب ہوگا جس پر اس کا جلال و جمال منکشف ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے۔ چوتھا سبب حسن و جمال۔ حسن و جمال بھی محبت کا ایک اہم سبب ہے، لیکن حسن و جمال ہے کیا چیز؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن و جمال کی صحیح تفسیر کریں۔ جو لوگ ظاہر پر نظر رکھتے ہیں اور محسوسات و مدرکات کے اسیر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء متناسب ہوں، شکل عمدہ ہو، رنگ سرخ و سفید ہو، قد و قامت رکھتا ہو۔ عام طور پر لوگ ایسے ہی انسان کو حسین اور خوبصورت کہتے ہیں کیونکہ یہ اوصاف انہیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آنکھ سے محسوس نہ ہو، خیال کے دائرے میں نہ آئے اور رنگ و روپ سے محروم ہو، وہ حسین نہیں ہوتی، اسے درجہ محبوبیت بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ ایک غلط خیال ہے۔ حسن آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں میں منحصر نہیں ہے اور نہ خلقت کے تناسب پر منحصر ہے اور نہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش پر۔ ہم کہتے ہیں یہ تحریر خوبصورت ہے، یہ آواز حسین ہے، یہ گھوڑا عمدہ ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت کپڑا ہے، یہ حسین برتن ہے۔ آخر آواز، تحریر اور دوسری تمام چیزوں کے حسین ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اگر حسن صرف صورت میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اچھی تحریر سے آنکھ لذت حاصل کرتی ہے اور خوبصورت نغمات سے کان لذت اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مدرکات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے؟ آخر حسن کے وہ معنی کون سے ہیں جن میں یہ تمام اشیاء مشترک ہوتی ہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے اور علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے، تاہم حق کی تصریح کے لیے ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر شے کا حسن و جمال اس امر میں ہوتا ہے کہ جس قدر کمال اس کے لائق ہو یا اس کے لیے ممکن ہو وہ اس میں جمع ہو جائے۔ اگر کسی چیز میں اس کے تمام ممکن کمالات جمع ہو جائیں تو وہ انتہائی حسین اور جمیل کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر بعض کمالات ہوں بعض نہ ہوں تو وہ اسی قدر حسین ہوگی جس قدر اس میں کمالات ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہر گھوڑے کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس گھوڑے کو حسین کہا جائے گا جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو ایک اچھے گھوڑے کے لیے ضروری ہیں: شکل، حیت، رنگ، تیز رفتاری، خوش لگامی وغیرہ۔ اور خوبصورت تحریر وہ ہے جس میں خط سے متعلق تمام کمالات جمع ہوں، جیسے حروف کا تناسب اور توازن، استقامت، ترتیب اور حسن انتظام۔ ہر چیز کے لیے ایک کمال ہے جو صرف اسی کے لائق ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ دوسری چیز میں اس کا
اس کمال کا نہ ہونا حسن کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا حسن اسی کمال میں ہوگا جو اس کے شایان شان ہو۔ چنانچہ جن کمالات کی وجہ سے گھوڑے کو اچھا کہتے ہیں، ان کی وجہ سے آدمی کو اچھا نہیں کہیں گے، اور جن اوصاف کے باعث تحریر اچھی کہلائے گی، ان کی وجہ سے گھوڑے کو عمدہ نہیں کہیں گے۔ جن امور کی وجہ سے برتن اچھے کہلائیں گے، ان کی وجہ سے کپڑے اچھے نہیں کہلائیں گے۔ تمام امور کو اسی اصل پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو چیزیں تم نے بیان کی ہیں وہ سب اگرچہ آنکھ سے محسوس نہیں ہوتی، جیسے آواز اور ذائقہ وغیرہ سے متعلق اشیاء، لیکن کسی نہ کسی حس سے مدرک ہوتی ہیں، مثلا آواز کان سے اور ذائقہ منہ سے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن و جمال کا تعلق محسوسات سے ہے، اور ہم اس سے انکار نہیں کرتے، اور نہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ محسوسات کے ادراک سے لذت نہیں ہوتی، تاہم ان اشیاء کا جمال سمجھ میں نہیں آتا جو حواس سے مدرک نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسن و جمال صرف محسوسات ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ غیر محسوسات میں بھی حسن و جمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلق حسن ہے، یہ علم عمدہ ہے، یہ خصلت اچھی ہے، یہ اخلاق بہترین ہے، اور اخلاق جمیلہ سے مراد علم، عقل، عفت، شجاعت، تقوی، کرم، مروت اور دوسری بہترین عادات ہیں، اور ان میں سے کسی صفت یا عادت کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہوتا، بلکہ باطنی نور بصیرت سے ہوتا ہے۔ یہ تمام عادات حسنہ محبوب ہیں، اور جو ان عادات کا حامل ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے اس شخص کے نزدیک جو ان عادات سے واقف ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانی طباع میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کریں، حالانکہ انہوں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے ائمہ مذاہب شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اپنے امام سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اسے عشق کہہ سکتے ہیں۔ اس عشق کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مذہب کی نصرت اور دفاع میں اپنا تمام مال خرچ کر دیتے ہیں، اور اس شخص سے مقاتلہ کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں جو ان کے امام پر طعن کرتا ہے۔ از ارباب مذاہب کی تائید و نصرت کے لیے کافی خون بہایا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شخص مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے، جبکہ اس نے انہیں دیکھا نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھ لیتا تو شاید اسے ان کی شکل و صورت پسند نہ آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شخص نے ان سے ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے محبت نہیں کی، بلکہ باطنی صورت کے مشاہدے نے اسے اس عشق پر مجبور کیا۔ ان کی ظاہری صورت تو مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی ہے، وہ ان کے باطنی اوصاف یعنی دین، تقوی، وسعت علم، مدارک دین سے ان کی واقفیت، علوم شرعیہ کی اشاعت کے لیے ان کی جدوجہد پر فدا ہے۔ یہ تمام امور خوبصورت اور تمام اوصاف عمدہ ہیں۔ ان کے حسن و جمال کا ادراک صرف نور بصیرت سے ہوتا ہے، حواس ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں اور انہیں دوسرے اصحاب پر فضیلت دیتے ہیں، یا ان کے سلسلے میں تعصب کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں حضرات شیخین اور دوسرے صحابہ کرام پر فوقیت دیتے ہیں۔ ان کی یہ محبت اور تعصب صرف باطنی امور کی وجہ سے ہے، یعنی علم، دین، تقوی، شجاعت، کرم وغیرہ اوصاف نے انہیں ان حضرات سے محبت پر مجبور کیا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ ان کی ہڈی، گوشت، جلد، اعضاء اور شکل و صورت سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ چیزیں زائل ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں اور فنا ہو چکی ہیں، لیکن وہ چیزیں باقی ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مرتبہ صدیقیت پر فائز ہوئے، یعنی صفات محمودہ اور عادات حسنہ باقی ہیں، اور ان کی محبت انہی صفات کے باقی رہنے کی وجہ سے ہے، اگرچہ صورتیں فنا ہو چکی ہیں۔
ان تمام صفات حسنہ کا ملحظ اور جوہر علم اور قدرت ہے، یعنی ان حضرات سے حقائق امور کا علم حاصل کیا اور اپنے نفس کی شہوات کو قابو میں کرنے کے بعد اسے صفات حسنہ سے مزین کرنے پر قادر ہوئے۔ باقی تمام عادات حسنہ اسی علم اور قدرت کے پہلو سے جنم لیتی ہیں، اور یہ دونوں کسی ظاہری حس سے مدرک نہیں ہوتے۔ ان کا محل تمام بدن میں ایک جز لا یتجزی ہے جو حقیقت میں محبوب ہے، اور اس جز کی جو متجزی نہیں ہوتا کوئی شکل و صورت یا رنگ نہیں ہوتا کہ آنکھ پر اس کا اظہار ہو، اور اسی وجہ سے وہ محبوب قرار پائے۔ معلوم ہوا کہ یہ جز کسی حصے ظاہر سے مدرک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیرت اور عادات میں جمال موجود ہے۔ اگر علم اور قدرت سیرت جمیلہ کا سرچشمہ نہ ہوتے تو یہ بات موجب محبت نہ ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اصل محبوب سیرت جمیلہ کا مصدر ہے، جسے اخلاق حمیدہ اور اوصاف حسنہ کہتے ہیں، اور جن کا مرجع کمال علم اور کمال قدرت ہے، اور یہ مصدر طبعاً محبوب ہوتا ہے، جبکہ حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر ہم خالی الذہن اور خالی الطبع بچے کے دل میں کسی غائب یا حاضر، کسی زندہ یا مردہ کی محبت پیدا کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی شجاعت، کرم، علم اور دوسرے اوصاف حسنہ کی تعریف میں مبالغے سے کام لیں۔ جب وہ بچہ ہمارے کہنے سے اس کا اعتقاد کر لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ اس شخص سے محبت کرے۔ چنانچہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت و عظمت اور شیطان ملعون سے نفرت و عداوت اسی لیے راسخ ہوتی ہے کہ ہم نے صحابہ کی تعریف اور شیطان کی مذمت میں بہت کچھ سنا ہے۔ اس حسن و قباح کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب لوگ حاتم کے لیے سخاوت اور خالد رضی اللہ عنہ کے لیے شجاعت ثابت کرتے ہیں تو سننے والوں کو لامحالہ ان سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ نہ حاتم کا وصف سخاوت آنکھ سے محسوس ہوتا ہے اور نہ خالد رضی اللہ عنہ کا وصف شجاعت آنکھ سے نظر آتا ہے، اور نہ یہ محبت ظاہری صورت دیکھ کر ہوتی ہے، اور نہ کسی ایسے نفع کے لیے جو محب کو ان سے پہنچنے والا ہو۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی حاکم یا بادشاہ کے عدل، احسان، صدقہ و خیرات اور بہادری کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں تو خواہ دل میں اس کی انسیت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ نہایت دوری پر واقع ہو کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو اور نہ کبھی اس کی صورت دیکھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ محب پر محبوب کا کوئی احسان ضرور ہو، بلکہ محبوب اپنی ذات سے بھی محبوب ہوتا ہے، اگرچہ محب کا احسان اس تک کبھی نہ پہنچے۔ محبوب کی ذات اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ ہر حسن و جمال محبوب ہے، اور صورت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری و باطنی۔ ظاہری صورت ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہے، اور باطنی صورت باطنی بصیرت سے محسوس ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس باطنی بصیرت نہ ہو وہ اس کا ادراک نہیں کرتا، اور نہ اس سے لذت اور حس پاتا ہے، نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جس کی باطنی بصیرت ظاہری حواس کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے وہ ظاہری معانی کے بجائے باطنی معانی ہی کو ترجیح دیتا ہے اور انہیں ہی محبوب سمجھتا ہے۔ اور ان دو شخصوں میں بہت فرق ہے، جن میں سے ایک دیوار پر بنے ہوئے کسی نقش سے اس کے جمال ظاہری کی بنا پر محبت کرے، اور دوسرا شخص کسی نبی سے اس کے جمال باطنی کی بنا پر محبت رکھتے ہیں۔ مناسبت خفیہ۔ محبت کا پانچواں سبب ایک ایسی مخفی مناسبت بھی ہے جو محب اور محبوب کے درمیان ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں محبت کا مضبوط رشتہ استوار ہو جاتا ہے، حسن یا کسی اور فائدے کی وجہ سے نہیں بلکہ روحوں کی مناسبت کی بنا پر۔
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے جو متعارف ہوں وہ یکجا ہو جائیں اور جو اجنبی ہوں وہ جدا ہو جائیں۔ اس سبب پر ہم نے کتاب آداب الصحبہ میں حب فی اللہ کے ذکر کے تحت روشنی ڈالی ہے اور یہ موضوع نہایت تحقیق سے بیان کیا ہے۔ یہ محبت کا عجیب سبب ہے، ہم یہاں مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتے، جنہیں دلچسپی ہو وہ اس کتاب میں دیکھ لیں۔ حاصل یہ ہے کہ محبت کے 5 اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے نفس اور کمال کے وجود اور بقا سے محبت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے ان محسنین سے محبت کرے جو وجود و بقا میں اس کی اعانت کرتے ہوں اور مہلکات سے اس کی مدافعت کرتے ہوں، تیسرے یہ کہ شخص سے محبت کرے جو بطور خاص اس کا محسن نہ ہو بلکہ دوسرے لوگوں نے اس پر احسان کیا ہو، چوتھے یہ کہ شخص سے محبت کرے جو بذات خود حسین و جمیل ہو، خواہ ظاہری صورت میں ہو یا باطنی صورت میں، پانچویں ایسے شخص سے کہ اس میں اور محب میں کوئی مخفی مناسبت موجود ہو۔ اگر یہ 5 اسباب کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں تو اس کی محبت اپنے پورے عروج اور بلندی پر ہوگی۔ مثلا اگر کسی شخص کا لڑکا خوبرو، خوش اخلاق، صاحب علم، مدبر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور نہایت خدمت گزار اور اطاعت شعار ہو تو ظاہر ہے باپ کو اس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ پھر یہ محبت اسی قدر زیادہ قوی اور وسیع ہوگی جس قدر مذکورہ بالا عادتیں پختہ ہوں گی۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ ان تمام اسباب کا کمال اور اجتماع صرف اللہ تعالی کے حق میں مقصود ہو سکتا ہے اور وہی حقیقت میں محبت کا مستحق بھی ہے۔